الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود من جزيرة العرب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بنی اسرائیل اور بنو اسماعیل دونوں کے جد امجد ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اور ایک جگہ فرمایا ان ابراہیم کان امتن. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا. ابراہیم علیہ السلام خود بھی جلیل القدر پیغمبر، اور ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ چلایا. ان کے دو بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں 18,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل کی اولاد میں ان کی 41ویں پشت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آج ہم بنی اسرائیل کا تذکرہ کریں گے. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ان کا لقب اسرائیل، تو ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی اسرائیل کی اولاد. یہ قرآن پاک میں بھی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ اسرائیل چوتھے سپارے میں ہے، پہلے رکوع میں. تو ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی. بنی اسرائیل کا قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ اور متعدد جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم پر کی، اور ہم نے تم کو پورے جہان پر فَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، پورے جہان پر فضیلت عطا فرمائی. بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی. سب سے پہلے تو اس سرزمین کو دیکھیں جس سرزمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پہ لے جایا گیا مسجد اقصیٰ میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی، جس کے اس مسجد کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی ہے. بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکت عطا فرمائی. باقی معراج کا واقعہ تو تفصیلی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی، پھر اس کے بعد آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے. تو بارکنا حولہ، اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت عطا فرمائی. 18,000 انبیاء علیہ السلام اس جگہ پر یا اس کے گرد و نواح میں مصر، فلسطین، شام، ان علاقوں میں، عراق میں تشریف لائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خود عراق کے رہنے والے تھے، اور پھر بعد میں شام، فلسطین اور مکہ المکرمہ بیت اللہ کی طرف گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے بڑی یہ چیز عطا فرمائی کہ ان کی زمین کے اندر برکت رکھ دی. اس برکت کی وجہ سے ان کی نسل بھی بہت زیادہ بڑی، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر جو خزانے رکھے تھے ان کی بھی برکت ان کو بہت زیادہ ملی. اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے والتین والزیتون، اور ایک جگہ سورہ نور میں والشجرہ، یعنی اس کو زیتون کے درخت کو شجرہ مبارکہ کہا. تو یہ برکتوں والی زمین پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بسایا اور ان کو وہ عطا فرمائی. اور اس کے علاوہ بے شمار انعامات. اس سے بڑا انعام 18,000 انبیاء بنی اسرائیل میں آئے. یہ کتنا بڑا انعام، یعنی کائنات کے مقدس ترین نفوس میں 18,000 نفوس بنی اسرائیل میں. اس کے علاوہ جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام
صاحب جلال نبی، صاحب کتاب نبی، جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے معجزات عطا فرمائے، اور انہی کے ذریعے سے جب بنی اسرائیل غلام ہو چکی تھی فرعون کی اور غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی فرعون سے، اور فرعون کو غرق کیا اور ان کو نجات عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا جبال اویبی معہ والطیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پہاڑوں، جبال اور پرندے، اس کے ساتھ تسبیح بیان کرو میری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر میری تسبیح بیان کرو اور مل کر اس کے ساتھ ذکر کرو۔ جب وہ تلاوت کرتے زبور کی تو پرندے اور پہاڑ وجد میں آ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے ایسے بادشاہت عطا فرمائے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ ان کے بعد کسی کو ملی، انسانوں پر، جنات پر اور پرندوں پر، چرند پر، ہواؤں پر ان کی حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ تو یہ بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر، اور نعمتیں بے شمار عطا فرمائی۔ 12 چشمے ان کے 12 قبیلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیے۔ جب فرعون سے نجات ملنے لگی اس سمندر میں بھی 12 راستے علیحدہ علیحدہ قبیلے کے لیے بنائے۔ من و سلوہ، آسمان سے کھانا اترتا اور لباس بھی ضرورت کے مطابق بڑا ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتیں عطا فرمائی۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں ایک طرف، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا، عہد شکنی، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کی ناشکریوں کا، ان کی جو نعمتوں کے مقابلے میں انہوں نے جو رویہ اختیار کیا اس کا ذکر کیا کہ ان کی عہد شکنی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاء، اور انبیاء کا قتل، اور انبیاء پر نعوذ باللہ تہمت، اور انبیاء کی والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر تہمت لگائی۔ اب عہد شکنی کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا، 6 دن شکار کرنا ہے، 1 دن میری عبادت کرنی ہے، لیکن انہوں نے وہ عہد توڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا یہ دی کہ ان کو بندر بنا دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دلائی، ادھر سمندر پار کیا اور فوراً کیا کہنے لگے؟ اجعل لنا یا موسیٰ اجعل لنا الہ کما لہم آلہہ، کہ ہمارے لیے ایسا کوئی خدا بناؤ، ایسا کوئی الہ بناؤ جیسا کہ ان کے لیے الہ ہے، اس کو ہم دیکھ سکیں، اس کی ہم دیکھ کر عبادت کر سکیں، پرستش کر سکیں۔ یہ کتنی بڑی ایک جسارت ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات لینے گئے تو پیچھے سے بچڑا جو ہے معبود بنا لیا اور اس کی عبادت شروع کر دی، اور اس پر 70,000 لوگوں کو قتل کیا گیا بنی اسرائیل کا۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دشمنوں کے خلاف اعلان جہاد کیا تو فرمایا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جائیں، جہاد کریں ان کے ساتھ دونوں، اور ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ یعنی جس نے غلامی سے نجات دلائی تھی اسی کے خلاف ہی یہ آواز اٹھانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی، انہوں نے اس کے مقابلے میں ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں کیا دی؟ ایک تو جنس بدل دی، یعنی بندر بنا دیا۔ البتہ یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ 3 دن تک وہ بندر رہے اور اس کے بعد ان کی نسل بالکل ملیا میٹ کر دی گئی، ختم کر دی گئی۔ اور انہوں نے جو دوسری غلطیاں کی، ایک وقت میں 70 انبیاء کا قتل، اور پھر اس پر کوئی پریشانی نہیں ہے اور کسی قسم کی کوئی ذہن کے اندر یہ نہیں ہے کہ ہم نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، بلکہ جسارتیں اس پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے ان گناہوں کی وجہ سے مہر لگا دی ہے تمہارے دلوں پر،
لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر لعنت کی، بنی اسرائیل پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا، پتھر کی طرح بنا دیا۔ اور ایک جگہ فرمایا طبع اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا۔ اب میں نے جو شروع میں آیت پڑھی تھی، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں فیصلہ کیا کہ تم لوگ زمین پر 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور سرکشی اختیار کرو گے۔ اور جب ان کا پہلا وعدہ آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، کہ ہم نے تم پر اپنے وہ بندے مسلط کر دیے أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، کہ بڑے سخت جان تھے اور تمہارے گھروں کے اندر گھس گئے۔ اور اسی طرح دوسری مرتبہ جب سرکشی اختیار کی تو دوسری مرتبہ بھی یہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا۔ اب یہ 2 دفعہ انہوں نے سرکشی کی، لیکن ان کے واقعات کئی ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ذریعے سے، چاہے وہ مسلمان تھے چاہے جو بھی تھے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دلوائی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی مسجد جو انہوں نے بنائی، بیت المقدس بنائی، مسجد بنائی، مسجد اقصیٰ، تو اس کے 400 سال کے بعد تقریباً یہ واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے سرکشی اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر کو مسلط کر دیا۔ وہ یہاں پر آیا، فلسطین میں آیا، شام میں، اور اس نے ان کے ساتھ لڑائی کی، قتل و قتال ہوا، جنگ ہوئی، اور بہت سے لوگوں کو وہ قیدی بھی بنا کر لے گیا۔ البتہ اس نے جو پہلے بادشاہ تھا اسی کی نسل میں سے ایک آدمی کو یہاں کا بادشاہ بنا دیا۔ وہ واپس چلا گیا بابل میں، بابل شہر کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ تو پیچھے سے جس کو اس نے جانشین بنایا تھا اپنا، اس نے بغاوت کر دی، پھر وہ دوبارہ آیا، تو اب اس نے بے شمار بنی اسرائیل کو قتل کیا، اور تقریباً ساری بنی اسرائیل یعنی سارے یہودیوں کو وہ قیدی بنا کر لے گیا، اور بابل کے اندر ان کو مختلف جگہ پر اس نے لگا دیا، گلیوں کے اندر جھاڑو دینے کے لیے، گٹر وغیرہ کی صفائی کے لیے، یعنی اتنے غلیظ کام ان سے کروائے گئے کیونکہ انہوں نے سرکشی اور بغاوت اختیار کیا۔ اب پھر جب بخت نصر مر گیا اور اس کے بعد اس کا کوئی جانشین آیا، تو ادھر سے ایرانی بادشاہ نے بابل پر حملہ کیا، اور بابل شہر کے اوپر اس نے چڑھائی کی، غلبہ حاصل کیا، تو وہاں سے بنی اسرائیل پر اس کو رحم آیا، اور اس نے وہاں سے آزاد کروا کر دوبارہ ان کو فلسطین میں لا کر آباد کر دیا۔ لیکن ابھی چند سال ہی گزرے تھے تو ان کی سرکشی پھر دوبارہ منظر عام پر آ گئی، اور غریبوں کے اوپر ظلم و ستم کرنا، ان کو پیسے دینا سود پر، جب وہ پیسے واپس نہ کر سکے تو ان سے ان کی بیٹیاں، ان کے بیٹوں کو لے کر غلام بنا لینا اپنا، اور اپنی مرضی سے ان کے اوپر ٹیکس لگانا، ان کو اپنے غلام بنانا، ان کو اپنے نوکر بنا لینا، یہ سب ظلم و ستم شروع ہو گئے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر، حضرت مریم پر تہمت لگائی، اور اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی پوری کوشش، اور اس کے بعد انہوں نے کہا بھی کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ یہ بنی اسرائیل کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سرکشی اور بغاوت کی یہ ساری کہانی تھی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تو اس کے تقریباً 40 برس کے بعد جب یہ سرکش قوم جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا پھر یہ برسر اقتدار آئی اور ظلم و ستم شروع کیا، تو روم کا ایک بادشاہ اس نے دوبارہ ان پر تسلط حاصل کیا، فلسطین پر غلبہ حاصل کیا، اور دوبارہ اس نے قتل و غارت کی یہاں پر، اور بے شمار لوگوں کو قتل کیا، اور بے شمار لوگوں کو وہ قیدی بنا کر لے گیا۔ چونکہ یہ روم کے متحد تھے اور روم کے خلاف انہوں نے بغاوت کی، اس لیے ان کو روم کے بادشاہ نے سزا دی۔ یہ ان کی سرکشی کی ساری کہانی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ
بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی سرکش تھے، انہوں نے بغاوتیں کی، اللہ کے خلاف، انبیاء کے خلاف، انبیاء کا نعوذ باللہ قتل، اور ایک نبی کا قتل کر دینا کتنا بڑا گناہ ہے کہ پوری کائنات کے مومنین مل کر گناہ کرتے رہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کے مقابلے میں گناہ نہیں ہو سکتا جتنا بڑا ایک نبی کو قتل کرنے کا گناہ ہے۔ لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی بھی کرتے رہے، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے دشمن رہے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پوری کوشش اور مریم علیہ السلام پر بہتان ترازی۔ لیکن اس کے باوجود جب اسلام آیا تو اسلام کے مخالف اتحاد کے اندر دونوں اکٹھے ہو گئے اور دونوں نے اسلام کے مخالف کام شروع کر دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی، ایک وجہ تو اس کی یہ تھی کہ اسلام کے آنے سے پہلے یہود و نصارہ سیاسی، مذہبی، اقتصادی، تمدنی، یعنی ہر اعتبار سے دنیا پر راج کر رہے تھے، کہیں یہودی تھے کہیں نصرانی تھے۔ تو جب اسلام آیا تو اسلام گویا کہ ان کا مشترکہ حریف تھا، اس سے پہلے ان کا کوئی مشترکہ حریف نہیں تھا جس کے خلاف یہ اعلان جنگ کر سکتے۔ اسلام ان کا مشترکہ حریف تھا، اس لیے انہوں نے اسلام کے خلافت گٹھ جوڑ کیا اور اسلام کی مخالفت شروع کی۔ دوسری بات، ان کی کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری پیشین گوئیاں تھیں، مکمل ڈیٹیل تھی، تفصیل تھی کہ وہ بنو اسماعیل میں آئے گا۔ تو اب پہلے سارے انبیاء 18,000 انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں تھے، اب گویا کہ مذہبی طور پر ان سے مذہبی قیادت چھینی جا رہی تھی، اس لیے یہ دونوں قوم یعنی دونوں ہی عیسائی بھی اور یہودی بھی دونوں کے دونوں اسلام کے مخالف اکٹھے ہو گئے، اسلام کی مخالفت میں ان دونوں نے اتحاد کر لیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی خبر دے چکے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے چکے تھے، تو جیسے ہی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان کے یہ مخالف ہو گئے۔ حالانکہ یہود و نصارہ کی آپس میں دشمنیاں تھیں، میں نے پہلے بتایا، لیکن اس کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے دونوں ہی اسلام کے مخالف ہو گئے، کیونکہ اسلام ان کا مشترکہ دشمن تھا، اس لیے یہ دونوں اسلام کے مخالف اکٹھے ہو گئے۔ اور دوسری وجہ کہ سلسلہ نبوت بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل میں منتقل ہو رہا تھا۔ تورات، انجیل، یعنی دونوں جو مذہبی کتابیں تھیں، بڑی مذہبی کتابیں، احکامات کی کتابیں، وہ سب منسوخ ہو رہی تھی اور ایک قرآن کا پرچم لہرانے جا رہا تھا، اس لیے بھی انہوں نے مخالفت اختیار کی۔ اور اس سے بھی بڑی وجہ کہ تورات میں، انجیل میں یہ تحریف کر چکے تھے اور اس کو اپنے مطابق، یہ اپنے جو ضرورت کے مطابق اس میں تحریف کر چکے تھے، اور قرآن پاک ان کی ساری سازشوں، مکر و فریب، بغاوتوں، سرکشیوں سے پردہ چاک کر رہا تھا۔ یعنی اگر قرآن میں یہ نہ ہوتا کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، قرآن میں یہ نہ ہوتا کہ انہوں نے بغاوت کی، آیات کی تحریف کی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور یعنی اللہ تعالیٰ کے کلمات میں تحریف کرنا، جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس طرح کہو، سمعنا و اطعنا کہو، انہوں نے کہا نہیں، سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور انکار کیا۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا قولوا حطہ، کہ یہ کہو ہم معافی کے طلبگار ہیں، تو انہوں نے کہا حنطہ، گندم چاہیے ہمیں۔ تو اگر قرآن نہ ہمیں بتاتا تو ہمیں ان کی ساری بغاوتوں کا، ساری خرابیوں کو پتہ نہ چلتا۔ تو قرآن ان کے سارے ماضی سے پردہ چاک کر رہا تھا، اس لیے یہ اسلام کے مخالف دونوں گروہ اکٹھے ہو گئے۔ اور مذہبی سیٹ اپ جو تھا وہ یروشلم سے بیت اللہ میں منتقل ہو رہا تھا، یعنی ان کی ساری جو قیادت تھی، مذہبی، سیاسی، تمدنی، وہ ساری کی ساری چھینی جا رہی تھی۔ تو اب مستقبل میں ان کو یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ اب تو اگرچہ روم اور ایران، سلطنت روم اور سلطنت ایران قائم ہے، اسلام کے مخالف کھڑے ہیں، لیکن مستقبل میں ان کو یہ سب خطرہ نظر آ رہا تھا اور ان کی کتابوں میں سب موجود تھا کہ اسلام غالب آ جائے گا، اس لیے دونوں کے دونوں گروہ اسلام کے مخالف اکٹھے ہو گئے۔
اب میں ان واقعات کو آپ کے سامنے پیش کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مکہ میں آپ کا پالا مشرکین سے تھا۔ جو دوست تھے تو واضح دوست تھے، دشمن تھے تو ان کی دشمنی واضح تھی، بس یہ نہیں تھا کہ اوپر سے دوست اور اندر سے دشمن۔ مدینہ میں آئے تو معاملہ بدل گیا، یعنی مدینہ میں یہود تھے، تورات کے جو وارث تھے، کچھ عیسائی تھے جو انجیل کے وارث تھے۔ تو مدینہ کے یہودی اب وہ سارا جو ماضی تھا ان کا اس کو دیکھ کر سبق حاصل کر چکے تھے کہ ہم واضح طور پر اگر کسی کی دشمنی اختیار کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہم پر مسلط ہو جاتا ہے، کبھی بخت نصر، کبھی روم کا بادشاہ تیتس یا تیتس، یہ مسلط ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اب انہوں نے انڈر گراؤنڈ رہ کر مخالفت شروع کی۔ مدینہ کی منڈیوں پر یہودیوں کا قبضہ تھا، یہ لوگوں کو سود پر قرضہ دیتے، پھر وہ واپس نہ کر سکتے تو ان کی بچیوں کو ان کو غلام بنا لیتے ہیں، اور اسی طرح سے یہ ہتھیار بھی فروخت کرتے تھے اور دو گروہوں کو آپس میں لڑاتے اور دونوں کو ہتھیار فروخت کرتے کہ ہم آپ کو ہتھیار دیں گے، آپ آپس میں لڑیں، جیسا کہ اب ہو رہا ہے۔ اب بھی پوری دنیا کی معیشت پر ان کا قبضہ ہے، دنیا کو قرضہ یہ دیتے ہیں، پھر اس کے مطابق وہاں کے حکمرانوں کو اپنے اپنے پروپیگنڈے کے مطابق بات منواتے ہیں، اپنا پروپیگنڈا جو ہے وہاں پر جاری کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ملکوں کے اندر لڑائی کروا کر ان کو اسلحہ فروخت کرتے ہیں، دونوں طرف لڑائی کرواتے ہیں اور دونوں کو ہی اسلحہ فروخت کرتے ہیں تاکہ ان کی اسلحہ کی جو فیکٹریاں ہیں وہ چلتی رہیں اور ان کی معیشت جو ہے وہ اس کا پہیہ چلتا رہے۔ تو اب قرآن پاک میں یہ سورہ حشر بھی منافقین کے بارے میں اتری، اور یہ جو مدینہ کے جو منافقین تھے یعنی یہودی تھے ان کے خلاف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کیا تو اس کے بارے میں سورہ حشر یعنی ان کا حشر ہوا، اور اسی طرح سورۃ المنافقون یہ تو پوری سورت ہی ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ قرآن پاک میں ہے ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی سخت سزا ان کو دی پہلے بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسی کسی کو نہیں دی۔ یعنی ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کے اندر بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، اسی طرح سے فرمایا کہ درخت نہیں کاٹنے، کیونکہ درخت مشترکہ اثاثہ ہوتا ہے پوری ملت کا، اور درخت جو ہے آکسیجن مہیا کرتے ہیں لوگوں کو، درخت نہیں کاٹنے۔ لیکن یہودیوں کو مدینہ سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسا نقشہ کھینچا، ما قطعتم، جو تم نے کاٹ دیے درخت جڑوں سے یا وہ کھڑے رہے تو یہ اللہ کے حکم کے ساتھ، یعنی ان کے باغات گھروں کو جلانے کا حکم دیا۔ اتنی سخت سزا دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تھے تو یہاں یہودی تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر رہ کر مخالفت شروع کی۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جو کہ رئیس المنافقین تھا، یہودیوں کا بڑا سردار تھا، غزوہ احد کے موقع پر یہ ساتھ چلا، لیکن راستے میں ہی اپنے 300 لوگوں کو یہ علیحدہ کر کے واپس لے آیا۔ اسی طرح غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق میں اندر رہ کر مشرکین کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کی مخالفت کی، حالانکہ ان کے ساتھ عہد تھا کہ جب بھی مدینہ پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم سب مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے، لیکن انہوں نے یہاں بھی عہد شکنی کی، یہاں بھی عہد توڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا یہ دی کہ غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق کے موقع پر جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، ہتھیار اتارے، غسل کیا، اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار اتار دیے، ہم نے تو نہیں اتارے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ یہودیوں کے قبائل بنو قریظہ کی طرف چلیں اور ان کو یہاں سے نکال دیں۔ یہودی قبائل بنو قریظہ، بنو نذیر وغیرہ یہ وہاں پر تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مسجد میں جاؤ، اعلان کرو کہ جو بھی مسلمان میرا اطاعت گزار ہے وہ آ جائے، ہم نے یہودیوں کے خلاف، بنو قریظہ کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہے اور وہاں پر عصر کی نماز وہاں پر جا کر ادا کریں گے، یعنی راستے میں کسی نے نماز بھی نہیں پڑھنی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا راستے میں نماز نہیں پڑھنی، لیکن یہ فرمایا کہ عصر کی نماز ہم وہاں پر جا کر پڑھیں گے۔ تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو سزا دی اور ان کو وہاں سے نکال دیا۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اپنے وہ دروازوں کے کواڑ اٹھا کر لے جا رہے تھے اور وہاں سے پھر ان کو خیبر کی طرف بھگا دیا گیا۔ یہ ایک تفصیلی واقعہ ہے جس کا میں نے مختصر آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اسی طرح جب خیبر میں چلے گئے تو خیبر میں جا کر بھی یہی کام ان کا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا، مکہ والوں کے پاس جاتے ہیں، مشرکین کے پاس، ابھی وہ چونکہ اسلام نہیں لائے تھے، فتح مکہ نہیں ہوا تھا، تو وہاں پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرو، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کی ہر طرح سے ہتھیاروں کے ساتھ، پیسے کے ساتھ مدد کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف گیا اور خیبر کو بھی فتح کیا، اور البتہ ان پر ٹیکس لگائے، جزیہ لگایا ان پر، ان کو وہاں سے نکالا نہیں۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے اس حدیث پاک پر عمل کیا، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ یہود کو جزیرہ عرب سے نکال دو، چونکہ اس وقت سارا عرب اسلام میں داخل ہو چکا تھا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوج در فوج عرب اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بھی یہاں سے نکال دیا جائے، اور یہ جو اسلام کی جڑوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، ان کو یہاں سے بھگا دیا جائے۔ چنانچہ ان کو وہاں سے نکال کر شام کی طرف بھیج دیا گیا اور جلا وطن کر دیا گیا۔ تو یہ ان کی پوری تاریخ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک، اور آج تک ان کی تاریخ یہی ہے کہ یہ پیچھے بیٹھ کر وار کرتے ہیں۔ پیچھے بیٹھ کر کیسے وار کرتے ہیں کہ پوری ورلڈ کی معیشت پر ان کا قبضہ ہے، یہ قرضہ دیتے ہیں ملکوں کو اور پھر اپنا ایجنڈا وہاں پر نافذ کرتے ہیں۔ یعنی وہ ملک جو آزاد ہیں اور اپنے آپ کو آزاد کہتے ہیں، دراصل وہ یہودیوں کے اور نصرانیوں کے غلام ہوتے ہیں۔ پھر پوری دنیا میں لڑائی کرواتے ہیں، مختلف جگہوں میں، مختلف علاقوں میں لڑائی کرواتے ہیں، اور دونوں گروپوں کو وہ اسلحہ فروخت کرتے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور ہم آپ کو اسلحہ دیں گے۔ تو یہ اس طرح سے دشمنی جو ہے ان کی اسلام کے ساتھ اور حق مذہب کے ساتھ ان کی دشمنی چلی آ رہی ہے اور چلی رہے گی قیامت تک۔ البتہ جب آ جائے گا دجال اور دجال کے یہ منتظر ہیں تو پھر پوری دنیا پر ان کی حکومت قائم ہوگی۔ اس وقت کا یہ انتظار کر رہے ہیں، لیکن وہ حکومت بھی ان کی نہیں چل سکے گی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔ انشاءاللہ یہ جتنے بھی پروپیگنڈے کر رہے ہیں، جتنا بھی اسلام کے مخالف احتجاج اور انتشار پھیلا لیں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے جاء الحق وزہق الباطل، اور 13ویں سپارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو صحیح چیز ہوتی ہے، نافع چیز ہوتی ہے، اس کو باقی رکھتے ہیں، اور جو جھاگ ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ملیا میٹ کر دیتے ہیں اور دور کر دیتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا۔ دنیا میں تو ان کو ذلت دیکھنی ہی پڑی ہے ماضی میں بھی، اور دجال جب آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں بھی ان کو ذلت دیکھنی پڑے گی اور آخری ذلت ان کی ہوگی۔ لیکن قیامت اور قیامت کے بعد بھی ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت ہی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم حدیث مبارکہ کا مطالعہ نہیں کرتے۔ اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے ان کی ساری تاریخ